سر میرا ایک سوال ہے کہ ہالینڈ میں ہم اور بہتر اور احسن رنگ میں تبلیغ کیسے کر سکتے ہیں؟ بہتر اور احسن رنگ میں کس طرح کر سکتے ہیں جی، اس کے کچھ نتائج ہوں. اس کے نتائج ہوں. یہ تبلیغی نشستیں اتنی ہوئیں، پہلے رابطے اتنے ہوئے، ابھی انہوں نے تصویریں دکھائی ہیں. خلافت رابعہ کے زمانے میں، خلافت ثالثہ میں رابطے تھے، لوگ ملتے تھے، آتے تھے. یہاں میں تو کئی دفعہ آیا ہوں، مجھے ان لوگوں نے کبھی ایک خاص طبقے ملانے کی کوشش نہیں کی. اس کا مطلب جماعت سست ہو رہی ہے، جماعت کو تیز ہونا چاہیے، ہر ایک کو انوالو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تبلیغ میں پھر 1 to 1 رابطے کرو. دوسرے میں نے کہا تھا کہ پامفلیٹ تقسیم کرو. 1000 5000 1000 یا 10,000 یہ کر دیا تم لوگوں نے، لاکھ کر دیا. تھوڑے سے اس سے کام ختم نہیں ہو گیا. ایک تو یہ کہ میسج دو اسلام کا، کہ یہاں غلط تصور پیدا ہو گیا ہے ویلڈر کی وجہ سے کہ پتہ نہیں اسلام کیا چیز ہے، بعض لوگ اس کے پیچھے چلنے والے ہیں. تم اسلام کا خوبصورت پیغام دو کہ اسلام امن والا پیغام ہے، اور اتنا چھوٹا ملک ہے کہ ہر گھر میں اب تک یہ پیغام پہنچ جانا چاہیے تھا اگر تم لوگ کوشش کرتے تو. پھر اپنے تعلقات بڑھاؤ، 1 to 1 تبلیغ ہو. تم لوگوں کے اپنے رویے ایسے ہوں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ نوجوان جو ہیں یا یہ لوگ جو ہیں ان کا باقی مسلمانوں سے فرق ہے. پھر تمہاری طرف توجہ بھی پیدا ہوگی، کوئی نہ کوئی باتیں سننے والے پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر جب یہ میسج پیس کا پہنچ جائے، اسلام امن کا میسج ہے، پھر بتاؤ کہ یہ میسج ہمیں دیا اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیشگوئی کرتی تھی کہ اسلام کی حالت بگڑ جائے گی مسلمانوں کی، اور یہ صحیح اسلام پہ نہیں عمل کریں گے. تو یہ صحیح اسلام جو قرآن کریم پیش کرتا ہے، یہ اس زمانے میں ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام نے سکھایا. تو پھر ایک چھوٹا سا بروشر بنا کے وہ تقسیم کرو. پھر اسی طرح جو لوگ خدا سے ہٹے ہوئے ہیں ان کو پہلے یہ بتاؤ کہ خدا تعالیٰ ہے پیدا کرنے والا اس زمین و آسمان کا اور ہمارا. جب خدا کی ایگزسٹنس پہ ان کو یقین آ جائے گا، پھر وہ مذہب کی طرف بھی آئیں گے. کچھ لوگ اسلام کے خلاف ہیں، کچھ خدا کے خلاف ہیں، کچھ مذہب کے خلاف ہیں. ہر ایک کی جو سوچ ہے نا، اس کے مطابق تمہارے پاس لٹریچر ہونا چاہیے. ٹھیک. اور سب سے بڑا یہ ہے کہ تم لوگوں کے اپنے جو عملی نمونہ ہے وہ ہونا چاہیے. پھر یہ کہ اپنے کوشش کر کے پرسنل کانٹیکٹس پیدا کرو. وہ بھی ہو، ہر لڑکا عہد کر لے وقف 9 کا جو اسکول کالج میں چلا گیا، بڑا ہو گیا 17-18 سال کا، کہ وہ 10 لڑکوں کو بتائے گا احمدیت کے بارے میں. تو یہاں تم لوگ 25 لڑکے بھی اگر ہو تو 250 لڑکوں کو بتا سکتے ہو ہیں 3 مہینے میں، 4 مہینے. پھر اگلے 10 لڑکے لے لو، پھر اگلے لے لو. تو یہ تو ایک کوشش ہے، ایک شوق ہے. جتنا پیدا کرو گے اتنی تبلیغ چلتی چلی جائے گی. صرف یہ کہنا ہے کہ جماعت پروگرام بنا دیں، مربی صاحب کو بلا لیا، تبلیغ کر دی، یا ایک سٹول میز رکھ کے سٹال لگا لیا، پمفلٹ دینا شروع کر دی، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. یہ ٹریڈیشنل ٹھیک ہے چیزیں، یہ چلتی ہیں ساتھ ساتھ، لیکن نئے تم لوگ نئے زمین فرٹائل دماغ ہیں تم لوگوں کے، نئی چیزیں نکالو نا، ایوالو کرو، ڈیولپ کرو. کیا طریقے ایکسپلور کرو، اور طریقے کس طرح ہم تبلیغ کر سکتے ہیں. ابھی تم لوگوں کا کام ہے. ٹھیک ہے. یہاں کی لوگوں کی سائیکی تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کس قسم کے لوگ ہیں، ان کی مینٹیلٹی کیسی ہے، ان کو کس طریقے سے ان کی بات کرنی ہے. ان کے بارے میں نے پہلے یہ بھی دفعہ بھی کہا تھا کہ کچھ پاکٹس لے لو وہاں کے لوگوں کا، رینڈم سیمپلنگ کرو، جس میں ریسرچ میں کرتے ہیں، یونیورسٹی میں لوگ پڑھتے ہیں، ریسرچ سکھاتے ہیں کہ ان لوگوں کی مینٹیلٹی ایسی. دیکھو نا، ایک بسکٹ بیچنا ہوتا ہے نا کسی کمپنی نے بنا کے، تو اس کے لیے پہلے وہ ایک سروے کرتے ہیں علاقے کا، پھر اس کے مطابق مینٹیلٹی کے مطابق اشتہار بناتے ہیں. تو ایک عام بسکٹ ذرا سا بیچنے کے لیے اتنا تردد کرتے ہیں. تو ہم نے تو بہت بڑے میدان مارنے ہیں، ہمیں تو تھوڑے سے محنت کر کے تبلیغ کرنی پڑے گی. اب صرف وہ روایتی تبلیغ پہ ہم کام نہیں چلے گا. ٹھیک. تو یہ اب تم لوگوں کا کام ہے نئے راستے ایکسپلور کس طرح کرنے ہیں. بلکہ بڑوں کو مشورہ دو، مجھے بھی بتاؤ.